بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرننگ آف اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک جان کو تسلیم فرمایا اور ہر ایک جان نے واپس لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان پورا کرنا ہے اور ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات اور یہ تمام تر نظام ایک محدود وقت کے لیے ہے۔ اسی وجہ سے اس دنیا میں آنے والے تمام تر مسلمان ایک محدود وقت کے لیے اس دنیا میں آتے ہیں اور اپنی زندگی گزار کر وقت پورا ہونے پر موت کا مزہ چکھنے کے بعد اس دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے موت کا وقت اور جگہ مقرر کر رکھی ہے اور کسی بھی جاندار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم سے چھٹکارا حاصل نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ موت کا مزہ چکھ لے۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسانوں کے سب سے بڑے دشمن شیطان کو موت کیسے آئی اور شیطان کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی اور شیطان کو کہاں پر دفن کیا جائے گا اور شیطان مردود کی روح کون قبض کرے گا اور شیطان مردود کی روح کو کس طرح تڑپا کر نکالا جائے گا اور شیطان مردود کو نظر کے عالم میں کتنی تکلیف ہوگی اور شیطان کتنی دیر زندگی گزارنے کے بعد موت کا مزہ چکھے گا۔ محترم ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا اس حکم سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اس کائنات میں رہنے والی ہر ایک روح نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تحت موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہر ایک انسان اور جاندار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقررہ وقت پر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوری انسانیت کو گمراہ کرنے والا اور انسانوں کا سب سے بڑا دشمن شیطان مردود کو کس وقت موت آئے گی اور یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو کر حاضر ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور فرشتوں میں یہ اعلان کر دیا کہ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں، اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں اور اس حکم کے اندر شیطان بھی شامل تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہوئے تمام تر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر سمجھا اور غرور اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اس وقت جب شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود پر لعنت فرمائی اور اس کو جنت سے نکال دیا اور ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت اور رسوائی کا پاؤں کس اس کے گلے میں ڈال کر اس کو قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا۔ اس طرح جب شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نکالا گیا تو شیطان مردود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کی تھی اس کے بدلے میں ایک وقت مقررہ تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ ہجر میں ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار، لوگوں کو زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقت معلوم کون سا ہوگا؟ اس وقت کے اندر شیطان مردود موت کا مزہ چکھے گا اور شیطان مردود کو دردناک طریقے سے موت دی جائے گی اور اس دردناک طریقے سے اس کی روح نکالی جائے گی۔ تو اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وقت معلوم وہ وقت ہوگا جب قیامت کی تمام چھوٹی بڑی نشانیاں مکمل ہو چکی ہوں گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر رہنے والے تمام تر مومنین کے بغلوں کے نیچے سے ایک پیاری اور خوشبودار ہوا چلے گی، جس کی وجہ سے اس روئے زمین پر رہنے والے تمام مؤمنین اور اہل ایمان وفات پا جائیں گے۔ اس وقت اس روئے زمین پر صرف کافر اور مشرک لوگ باقی رہ جائیں گے۔ اس طرح تمام تر مسلمانوں کی وفات کے بعد 40 سال کا عرصہ یوں ہی گزر جائے گا اور اس عرصے کے دوران کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی اس وقت اس روئے زمین پر رہنے والے تمام تر انسان 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ روئے زمین پر صرف کافر اور مشرک لوگ باقی رہیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب تمام تر مؤمنین کی وفات کو 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا کہ اس دوران کوئی بھی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی اس وقت روئے زمین پر رہنے والے تمام تر انسان 40 سال تک زندہ رہیں گے۔ اس وقت چونکہ تمام تر مسلمان مر چکے ہوں گے، لہٰذا اس روئے زمین پر اس وقت کوئی بھی مسلمان باقی نہ ہوگا۔
جب تمام لوگ مر جائیں گے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پہلا سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ چنانچہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم پاتے ہی پہلا سور پھونکیں گے اور یہ دنیا تباہ و برباد ہونا شروع ہو جائے گی اور آواز بہت ہی کم ہوگی، یہاں تک کہ لوگ اس آواز کو سننے کے لیے کان لگا کر سنیں گے، اور پھر یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ یہ آواز اس قدر ہولناک اور تیز ہو جائے گی کہ اس آواز کی ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹنا شروع ہو جائیں گے، اور اس کی آواز ہولناکی کی وجہ سے لوگوں کی آنکھوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے بعد تمام تر لوگ پے در پہ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ قیامت کا یہ وہ وقت ہوگا کہ جب تمام انسان اور تمام تر فرشتے اور تمام تر جنات مر جائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب شیطان مردود بھی موت کا مزہ چکھے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا اور پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے دور کرنے والا شیطان مردود بھی موت کا مزہ چکھے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا کہ جب شیطان مردود کی زندگی کا وقت ختم ہو جائے گا اور شیطان مردود کو بھی موت آئے گی۔ اس طرح جب قیامت قائم ہو جائے گی، تمام تر مخلوق مر جائے گی، تو اس کے 40 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ فرمائے گا اور اس کو دوبارہ سے سور پھونکنے کا حکم دے گا، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ سور پھونکیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمام تر مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی اور تمام تر عورتیں دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، اور اس کے بعد میزان لگایا جائے گا، یعنی جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو شیطان مردود کو موت آ جائے گی، اور جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پہلے اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا، اور اس 40 سال کے وقفے کے دوران شیطان مردود موت کی نیند سوتا رہے گا، اور اس طرح 40 سال موت کی نیند سونے کے بعد شیطان مردود کو قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اس کو دوبارہ اٹھا لیا جائے گا۔ محترم ناظرین، بات کرتے ہیں کہ موت کے وقت شیطان مردود کی روح کون قبض کرے گا، اور یہ 40 سال کا عرصہ کہاں پر مردہ حالت میں گزارے گا، اس 40 سال کے عرصے کے دوران اس کی قبر کہاں پر بنائی جائے گی۔ اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نہایت ہی غمگین ہو گئے، اور حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رب العالمین، میری موت کی وجہ سے میرے ازلی دشمن شیطان مردود کو بہت خوشی ہوگی، کیونکہ آج میں مرنے والا ہوں اور شیطان مردود قیامت تک زندہ رہے گا۔ چنانچہ اسی وقت ملک الموت علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، آپ غمگین نہ ہو، آپ کی وفات کے بعد آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے، جبکہ شیطان مردود قیامت تک اس دنیا کے اندر ذلیل ہوتا رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی دردناک موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں جتنی موت کی تکلیف کو برداشت کرے گا، اس کو نزاع کے وقت پوری دنیا کے انسانوں جتنی تکلیف دی جائے گی، اور پھر آخر کار جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام ملک الموت سے فرمانے لگے کہ مجھے شیطان مردود کی موت کا منظر بیان کرو، تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے شیطان مردود کی موت کا منظر بیان کرنا شروع کیا، تو وہ موت اس قدر دردناک تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکے اور آپ زاروں کی طرح رونے لگے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد حضرت کعب بن اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، تو لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ ہمیں بھی شیطان مردود کی موت کا منظر بیان کیجیے، تو اس وقت لوگوں کی بے جا فرمائش پر حضرت کعب بن اخبار نے شیطان مردود کی موت کا منظر کو یوں پیش کیا کہ جب شیطان مردود کی موت کا وقت قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے ارشاد فرمائے گا کہ میرے قہر و غضب کا لباس پہن کر شیطان مردود کی طرف جاؤ، اور شیطان مردود کے ساتھ تمام جنات اور انسانوں سے بھی زیادہ سختی کرنا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پا کر ملک الموت غصے سے بھرپور ہو کر فرشتوں کی ہمراہ شیطان مردود کی روح قبض کرنے کے لیے جائیں گے۔ اس وقت ملک الموت ان کے ساتھ فرشتے ہوں گے، اور اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کی کیفیت طاری ہوگی کہ اس روئے زمین پر اگر کوئی بھی انسان اور فرشتوں کو نہیں پلے تو وہ وہیں پر ہلاک ہو جائیں گے۔ جب حضرت ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب کا لباس پہن کر شیطان مردود کے پاس مار مار کر روئے گا، پھر شیطان مردود کو نزاع کے عالم میں موت کی تکلیف دی جائے گی، جو کہ تمام جنات اور انسانوں کی تکلیف کے برابر ہوگی۔ شیطان مردود کو نزاع کے عالم میں اس قدر تکلیف دی جائے گی کہ وہ اس تکلیف سے گھبرا کر کبھی مشرق کی جانب بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن اس بدبخت کو کہیں پر بھی چھپنے کی جگہ نہ ملے گی۔ شیطان مردود جہاں بھی جائے گا ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ یہ شیطان مردود موت سے بچنے کے لیے سمندر کے اندر چھپنے کی کوشش کرے گا، لیکن سمندر بھی اس کو اپنے اندر چھپنے نہ دے گا۔
پھر یہ شیطان مردود موت سے بچنے کے لیے آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقررہ فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ پھر یہ شیطان مردود موت کے ڈر سے بھاگتا ہوا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس آئے گا اور حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، تمہاری وجہ سے میں مردود اور معلوم بنا، کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اس کے بعد شیطان مردود حضرت ملک الموت علیہ السلام سے عرض کرے گا کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ تم میری روح قبض کرو گے؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام فرمائیں گے کہ جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان تمام در لوگوں سے کئی زیادہ سختی اور تکلیف کے ساتھ تیری روح نکالی جائے گی۔ ملک الموت کی یہ بات سن کر شیطان مردود تڑپنے لگے گا اور موت کے خوف کی وجہ سے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دے گا اور بھاگتا ہوا اسی مقام پر پہنچ جائے گا جہاں پر اس نے جنت سے نکلنے کے بعد زمین پر پہلا قدم رکھا تھا۔ اس وقت وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آگ کے انگارے سے بھی زیادہ سرخ ہو چکی ہوگی اور زمین ہوگی چنگاڑیوں کی طرح بن چکی ہوگی۔ اس شیطان مردود کو زبانی یا فرشتے گھیر لیں گے اور اس کو آروں اور زنبورے کے ساتھ چیریں گے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ اس وقت شیطان مردود نزا کی تکلیف میں رہے گا اور موت کی تکلیف برداشت کرتا رہے گا۔ جہاں پر شیطان مردود کی روح قبض کی جائے گی وہاں پر جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی۔ جہنم کی ان دردناک سنڈاسیوں سے تڑپات اور پا کر شیطان مردود کی روح قبض کی جائے گی۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کہا جائے گا کہ ذرا اپنے دشمن کی طرف دیکھو، کس قدر ہولناک طریقے سے اس کی روح قبض کی جا رہی ہے، کس طرح یہ ذلت کی موت مر رہا ہے۔ وہ لوگ یہ دردناک منظر دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب العالمین، تو نے ہم پر اپنی نعمتیں مکمل فرما دی۔ اس وقت انہی جہنمی کوڑوں کے اندر ہے شیطان مردود 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا اور جہنم کی اسی مقام کے اندر شیطان مردود کی قبر بنائی جائے گی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان مردود کو دنیا کی سب سے عبرتناک موت عطا فرمائے گا۔ اس روز زمین پر رہنے والے تمام تر انسانوں اور تمام تر جنات سے کئی زیادہ اس کو موت کی تکلیف دی جائے گی اور اس طرح شیطان مردود تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو جائے گا اور پوری دنیا کو گمراہ کرنے والا شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل و جہنم ہو جائے گا اور جہنم کے اندر بھی شیطان مردود کو تمام جہنمیوں کے عذاب کے برابر اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔